اگلی قسط میں کہانی مزید دلچسپ موڑ لینے والی ہے۔ انسا اب کسی سے ڈرنے کے بجائے سب کا ڈٹ کر مقابلہ کرے گی اور اس کی ہمت دیکھ کر انس بھی خاموش رہنے کی بجائے فہام اور اس کے رشتہ داروں کو حقیقت کا آئینہ دکھائے گا۔ اس کے بعد محفل کا ماحول یکسر بدل جائے گا اور سب حیران رہ جائیں گے۔ دوسری طرف شیریں اپنی غلطیوں کا احساس کرتے ہوئے فہام کو روکنے اور اسے منانے کی بھرپور کوشش کرے گی، مگر فہام اس کی کوئی بات ماننے کے لیے تیار نظر نہیں آئے گا۔ مہمانوں کے جانے کے بعد مرسلین صاحب سارا غصہ شایان پر نکالیں گے اور اسے تمام واقعے کا ذمہ دار ٹھہرائیں گے۔ شایان اپنی بے گناہی ثابت کرنے کی کوشش کرے گا، لیکن کوئی اس کی بات سننے کو تیار نہیں ہوگا۔ اسی دوران شیریں بھی اپنے بھائی پر برس پڑے گی، جس کے بعد دونوں بہن بھائیوں کے درمیان شدید جھگڑا ہو جائے گا۔ معاملہ اس وقت مزید بگڑ جائے گا جب شایان غصے میں شیریں کو دھکا دے گا اور مرسلین صاحب پہلی بار اپنے بیٹے کو سب کے سامنے تھپڑ ماریں گے۔ اس موقع پر انس آگے بڑھ کر اپنے تایا کو دو ٹوک جواب دے گا کہ اگر یہ سختی آپ نے پہلے کی ہوتی تو آج خاندان کو یہ دن دیکھنا نہ پڑتا۔ پھر وہ انس کا ہاتھ پکڑ کر دادا کے پاس چلا جائے گا۔ دادا انس کو خاموش رہنے کا مشورہ دیں گے، مگر انس صاف کہہ دے گا کہ سب کے سامنے خاموش رہنا ظلم کو قبول کرنے کے برابر ہے۔ وہ اپنے اور انسا کے حق کے لیے آواز اٹھانے کے لیے فیصلے پر قائم رہے گا اور انسا اس کا یہ بدلا ہوا انداز دیکھ کر خوش ہوگی۔ دوسری طرف شیریں پر ایک اور بڑا صدمہ ٹوٹے گا جب فہام اسے صاف الفاظ میں بتائے گا کہ اگر اسے پہلے حقیقت معلوم ہوتی تو شاید وہ کبھی یہ رشتہ قبول نہ کرتا۔ یہ بات شیریں کے لیے ناقابل برداشت ثابت ہوگی۔ دوسری جانب شایان اپنے باپ کے تھپڑ کی بے عزتی برداشت نہ کر سکے گا اور گھر چھوڑنے کا فیصلہ کر لے گا اور اپنا سامان پیک کرے گا جب شازیہ بیگم اور مرسلین صاحب اسے روکنے کی کوشش کریں گے، مگر باپ بیٹے کے درمیان تلخ جملوں کا تبادلہ ہوگا اور گھر کا ماحول مزید کشیدہ ہو جائے گا۔